اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرمایا کہ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، کہ تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، صحیح معنی میں مسلمان ہو جاؤ گے۔ آج بدقسمتی سے پہلے تو چلو گھر قریب قریب ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ایک دوسرے کا پتہ چل جاتا تھا، کہیں کوئی غمی آ گئی، کہیں کوئی پریشانی آ گئی، کہیں کوئی خوشی آ گئی۔ اب گھر بڑے ہیں بھئی، ایک گھر میں کون رہ رہا ہے سالوں تک پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اگر پتہ ہے تو ایک دوسرے سے تنگ ہے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ یاد رکھیں کہ صحیح معنی میں مسلمان وہ ہے اس حدیث کے مطابق کہ جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھے، حسن سلوک رکھے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس آئے، اور کئی مرتبہ آئے اور پڑوسیوں کے بارے میں اتنی تلقین کی کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں پڑوسیوں کو ورثاء میں شامل نہ کر دیں، وراثت کا مال پڑوسیوں کے لیے نہ حکم ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جس طرح ایک شخص مرتا ہے، اس کا مال اس کے اقارب کو ملتا ہے نا، اس کے بیٹوں کو، اس کے اقارب کو ملتا ہے، کہیں پڑوسیوں کو بھی شامل نہ کر دیں۔ اتنی مرتبہ حضرت جبرائیل رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے پڑوسیوں کے بارے میں تلقین کی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پڑوسیوں کی کتنی اہمیت ہے۔ اور پھر پڑوسی کہتے کس کو ہے؟ پڑوسیوں کی 3 قسمیں یاد رکھیں۔ پڑوسیوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا 3 قسمیں۔ ایک جار ذی القربہ، ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے کہ جس کی دیوار آپ کی دیوار کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ جار الجنب، ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے محلے میں رہ رہا ہے۔ صاحب بالجنب، تیسرا پڑوسی وہ ہوتا ہے جو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پاس بیٹھا ہے۔ ان تینوں کے حقوق یاد رکھیں۔ سمجھ آ رہے نا؟ ہم یہی سمجھتے ہیں جس کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ ملا وہ ہمارا پڑوسی، نہیں، وہ پڑوسی ہے، لیکن جو آپ کے محلے میں رہ رہا ہے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ اس گھر کے ساتھ رہنے والے کا جتنا حق ہے اتنا اس محلے دار کا بھی حق ہے کہ آپ کی کسی حرکت کی وجہ سے اس کو نقصان نہ ہو جائے، آپ کی کسی حرکت کی وجہ سے اس کے لیے پریشانی نہ ہو جائے۔ ہمارے ہاں ہوتی ہے اکثر ہوتی ہے، کسی کا گٹر ابل رہا ہے بھئی، کسی کا جناب شادی بیاہ ہے۔ ایک دن میں جمعے کے لیے، پچھلے جمعے کی بات ہے، جمعے کے لیے آیا تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ بچے جو ہیں یہاں پر دروازے پہ آ کر دروازے کو نوک کرتے ہیں، تیز نوک کرتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی مسئلہ ہے، کوئی آ گیا ہے۔ جب ہم باہر نکلتے ہیں تو باہر بچے بھاگ رہے ہوتے ہیں، نوک کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ تکلیف ہے، اس تکلیف سے خود بھی بچنا چاہیے اور پڑوسیوں کو بھی بچانا چاہیے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو 2 قسمیں یہ ہیں۔ تیسری قسم وہ شخص جو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھا ہو، وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ آپ گاڑی میں سفر کر کے جا رہے ہیں، آپ کے برابر میں بیٹھنے والا آپ کا پڑوسی ہے، آپ کی حرکت کی وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ بینک میں گئے ہیں بل جمع کروانے کے لیے، لائن میں لگے ہوئے، پہلی بات تو یہ نا ہمارے یہاں پر لائن لگتی نہیں ہے، ہمارے یہاں پر یا تو گھوسے چلتے ہیں یا مکے چلتے ہیں، لائن نہیں لگتی ہے۔ انگریزوں کی ایک خوبی تو ضرور ہے، اس کو ماننا چاہیے کہ ہر کام ان کا ترتیب کے ساتھ ہے، اور اس ترتیب کی وجہ سے سب فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں نہیں ہے، لائن نہیں لگتی ہے۔ ہمارے یہاں یا تو رشوت چلتی ہے، یا سفارش چلتی ہے بھئی، یا جناب بدماشی چلتی ہے، یا مکے چلتے ہیں، یا گھونسے چلتے ہیں، لائن نہیں لگتی۔ لائن لگنا شروع ہو جائے نا، بدماش بھی فائدہ اٹھائے، شریف بھی فائدہ اٹھائے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ چلو میں ویسے ہی مثال دے دیتا ہوں۔ یہاں آپ بینک چلے جائیں بل جمع کرانے کے لیے، جو لائن لگے تو لائن کے آگے والا اور آپ کے پیچھے والا یہ آپ کا پڑوسی ہے، تھوڑی دیر کے لیے صحیح آپ کا پڑوسی ہے۔ آپ کی کسی کام کی وجہ سے یا کسی حرکت کی وجہ سے اس کو تکلیف نہ ہو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایون کہ ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ آپ جس محلے کے اندر رہتے ہیں اس محلے کے اندر ایک جھونپڑی والا ہے، وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، اس کو بھی آپ کی طرف سے تکلیف نہیں ہونے چاہیے۔ ہم اصل میں پڑوسی اس کو سمجھتے ہیں جس کا سٹیٹس ہمارے سٹیٹس کے مطابق ہو، جو ہماری طرح امیر ہو، جو ہماری طرح مالدار ہو، جو ہماری طرح بزنس مین ہو، بھئی جس کے ہماری طرح تعلقات ہوں، جو ہماری طرح طاقتور ہو، جس کا سٹیٹس ہمارے سٹیٹس کے ساتھ برابر ہو، ہم اس کو پڑوسی سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی غریب ہمارے گھر کے ساتھ رہ رہا ہے اس کو پڑوسی نہیں سمجھتے ہیں۔
اس کو غریب سمجھتے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اگرچہ ہمارے گھر کے ساتھ ایک غریب شخص رہ رہا ہے, جھونپڑی میں رہ رہا ہے, تو یاد رکھیں کہ اس کا بھی اتنا ہی حق ہے, وہ بھی ہمارا پڑوسی ہے, اس کے بھی حقوق ہمارے اوپر ہیں, اس کا بھی خیال کرنا ہے, اور قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کتنی باتیں ہو گئی بھئی؟ 3 باتیں ہو گئیں. چوتھی بات, وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے, سالن بناتے ہیں زیادہ, وہ بچ جاتا ہے, اس کو فریج میں رکھتے ہیں, ہیں بھئی, وقت گزرتا جاتا ہے, جب وہ باسی ہو جاتا ہے پھر جا کر غریب کو دیتے ہیں. یعنی جو خود کھانا پسند نہیں کرتے ہیں وہ جا کر غریب کو دے دیتے ہیں. کپڑے پہنتے ہیں ہم, پرانے ہو جاتے ہیں, پھٹ جاتے ہیں, پھر جا کر غریب کو دیتے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کو ہم خود پہننا پسند نہیں کرتے ہیں. تو جو تم خود استعمال کرنا پسند نہیں کرتے ہو وہ دوسروں کو بھی نہ دو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نیکی یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی یہ ہے کہ تم اس چیز کو اللہ کے راستے میں جس کو تم پسند کرتے ہو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں نہیں دو گے اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. یہ آیت جب اتری نا تو ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس ایک باغ ہے جو مجھے بہت محبوب ہے, مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے, بڑا خوبصورت چشمہ اس کے اندر ہے اور بڑا میٹھا پانی ہے, کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہ نیکی مل جائے, میں اپنا یہ باغ وقف کرنا چاہتا ہوں اللہ کے راستے میں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے رشتہ دار غریب ہیں, ان کو دو. تو وہ چیز اللہ کے راستے میں دو جس کو آپ پسند کرتے ہیں, تاکہ اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے دل میں چھریاں تو چلے نا جی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دل میں چھریاں تو چلے نا, پتہ تو چلے نا کہ بھئی میں نے نیکی کی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تب جا کر ہمیں وہ نیکی مل سکتی ہے. یہ تو نہیں نا کپڑے پرانے ہو جائیں جا کر غریبوں کو دے دو, جوتے پرانے ہو جائیں غریب کو دے دو. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو 4 چیزیں یہ ہو گئی. اور اس کے بعد 5ویں چیز جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ابو ہریرہ ولا تکثر الضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب. کہ ابو ہریرہ زیادہ نہ ہنسا کرو. یہاں ہنسنے سے مراد کہا لگا کر ہنسنا ہے. زیادہ کہے نہ لگایا کرو. کیوں؟ کیونکہ کہے لگانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. کہے لگانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے, آخرت کا خوف چلا جاتا ہے, انسان اپنا مقصد تخلیق بھول جاتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ حضور نبی علیہ وسلم جب بھی خوش ہوتے تھے یا کسی بات سے خوش ہوتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے, یا زیادہ سے زیادہ اتنا مسکرایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھ مبارک نظر آتے تھے. کہا نہیں لگایا کرتے تھے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ جناب کہہ لگاتے ہیں, ہلا گلا کرتے ہیں, بیچ میں گالم گلوچ بھی ہوتی ہے, بیچ میں تانے بازی بھی ہوتی ہیں, بیچ میں شریعت سے ہٹ کر مذاق بھی ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی, اور سب سے پہلے یہ پوچھا کہ تم یہ 5 چیزیں میں بتانا چاہتا ہوں. صحابہ کرام سارے بیٹھے ہوئے تھے. 5 چیزیں یہ میں بتانا چاہتا ہوں, تم میں سے کون ایسا ہے کہ جو ان 5 چیزوں کو مجھ سے لے لے اور مجھ سے یہ وعدہ کرے کہ یہ 5 چیزیں خود بھی یاد رکھے گا, خود بھی اس کے اوپر عمل کرے گا اور دوسروں تک اس بات کو پہنچائے گا اور عمل کروائے گا. ان میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. اللہ کے نبی نے وہ 5 باتیں ان کو بتائیں, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود بھی عمل کیا اور یہ باتیں دوسروں تک پہنچائیں. یہ بات آج ہم تک پہنچی ہے, اس کا معنی یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات پہنچائی تھی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آج یہ بات مجھ تک پہنچی ہے, میرے ذریعے سے یہ بات آپ تک پہنچی ہے. تو یہ 5 چیزیں ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان 5 چیزوں کو اپنی ڈائری میں نوٹ کریں اور ان 5 چیزوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں, اور یہی 5 چیزیں ہم دوسروں تک پہنچائیں. چلو دوست احباب تک نہیں پہنچا سکتے, گھر والوں تک پہنچائیں, بیوی کو بتلائیں, بچوں کو بتلائیں, اور ان 5 باتوں کے اوپر عمل کروائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.